تیمم کے بارے میں سنتے ہیں۔ تیمم کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 نیت، 2 سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، 3 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ مسح کرنا، مسح یا اردو عربی دونوں فرق آئے گا، یہ دونوں طرح سے صحیح۔ تیمم کی سنتیں: نمبر 1 بسم اللہ شریف کہنا، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، زمین یا زمین کی جنس، زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا، یعنی آگے پیچھے بڑھانا، یعنی آگے بڑھانا اور پیچھے لانا۔ انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، ہاتھوں کو جھاڑ لینا، انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، ہاتھوں کو جھاڑ لینا، یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، مگر یہ احتیاط رہے کہ تالی کی آواز پیدا نہ ہو۔ جڑ، یہ جڑ ہے نا ہمارے انگوٹھے کی، دیکھیں یہ جڑ ہے، تو اس طرح پہلے منہ پھر ہاتھوں کا مسح کرنا، دونوں کا مسح یعنی چہرے اور ہاتھ کا پے در پے ہونا، پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ غبار پہنچ گیا ہو۔ اگر غبار نہ پہنچا ہو، مثلا پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو، تو خلال فرض ہے، خلال کے لیے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنا ضروری نہیں۔ تیمم کا طریقہ: تیمم کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لیں تو بہتر ہے، مثلا یوں کہیے بے وضوئی یا بے غسلی یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ زبان سے کہہ لیں بہتر ہے، ورنہ دل کے اندر یہ کیفیت موجود ہو۔ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی پاک چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو، مثلا پتھر، چونا، اینٹ، دیوار، مٹی، مار کر لوٹ لیجئے، آگے بڑھائیے اور پیچھے لائیے۔ اگر زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیجئے اور اس سے سارے منہ کا اس طرح مسح کیجئے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ پھر دوسری بار اسی طرح ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کونیوں سمیت مسح کیجیے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ چاروں انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیے اور انگلیوں کے سروں سے کونیوں تک لے جائیے، پھر وہاں سے الٹے ہی ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کے پیٹ کو مس کرتے ہوئے گٹے تک لائیے اور الٹے انگوٹھے کے پیٹ سے سیدھے ہاتھ انگوٹھے کی پشت کا مسح کیجیے۔ اسی طرح سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کیجیے۔ اگر ایک دم پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مسح کر لیا تب بھی تیمم ہو گیا، چاہے کونیوں سے انگلیوں کی طرف لائے یا انگلیوں سے کونی کی طرف لے گئے، مگر سنت کے خلاف ہوا۔ تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں۔ ذرا عمر بھائی آپ پریکٹیکل ذرا کر کے دکھائیں۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ اس کو آپ دیکھیں، تیمم کرنے کا طریقہ یہاں اس پہ رہے گا نہیں، سمجھیں کہ یہ زمین کی جنس ہے گویا کہ، تو یہاں پر وہ تیمم کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی، نہ پگھلتی، نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس سے ہے،
اب پتھر جو ہے یہ آگ سے جل کر کوئی پگھلتا نہیں ہے، نرم بھی نہیں ہوتا، نہ راکھ ہوتا ہے، تو یہ زمین کی جنس ہے۔ یہ ایک تعریف ہے اس کی کہ زمین کی جنس کس کو کہتے ہیں، کہ اس کو آگ لگ جائے تو راکھ نہ ہو اور جلے نہیں، پگھلتی نہیں ہے، نرم نہیں ہوتی۔ ریت، چونا، سرما، گندک، پتھر، ماربل جو ہے، اب ایک ماربل ہے پالش والا، وہ نہیں، اس پر تو پالش چڑھ گئی نا، جیسے مٹی کا پیالہ تو اس کے اوپر بھی کانچ کی پالش ہوتی ہے، تو وہ اس کی وہ صورت اور ہو جائے گی۔ زبرجد، فیروزہ، عقیق وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے، چاہے ان پر غبار ہو یا نہ ہو۔ عموماً چینی کے برتن پر کانچ کی تہ چڑھی ہوتی ہے، اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ جس مٹی پتھر وغیرہ سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ ہو کہ صرف خشک ہونے سے نجاست کا اثر جاتا رہا ہو۔ یعنی ایک تو یہ کہ اس پر نجاست ہے تو تیمم نہیں کر سکتے، کوئی پیشاب پخانہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، گوبر لید وغیرہ، تو اور ایک یہ کہ پہلے اس پر پیشاب کیا گیا تھا مگر خشک ہونے کی وجہ سے نجاست کا اثر چلا گیا، تو اس سے بھی تیمم نہیں کیا جائے گا۔ زمین، دیوار اور وہ گرد جو زمین پر پڑی رہتی ہے اگر ناپاک ہو جائے، پھر دھوپ یا ہوا سے سوکھ جائے، نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو پاک ہے، اس پر نماز جائز ہے، مگر اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ یہ وہم کہ کبھی نجس ہوئی ہوگی فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اب کہیں بھی وضو اپنا تیمم کریں گے تو اب یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ جی کبھی ہو سکتا ہے ناپاک ہوئی ہو، تو اس کا اعتبار نہیں۔ اگر کسی لکڑی، کپڑے یا دری وغیرہ پر اتنی گرد ہے، گرد سمجھتے نا کیا ہوتی ہے گرد؟ ہم مٹی، دھول بھی کہتے ہیں اس کو، ہاتھ مارنے سے انگلیوں کے نشان بن جائے تو اس سے تیمم جائز ہے۔ چونا، مٹی یا اینٹوں کی دیوار خواہ گھر کی ہو یا مسجد کی، اس سے تیمم جائز ہے، مگر اس پر آئل پینٹ، پلاسٹک پینٹ یا میٹ فنش یا وال پیپر وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جن سے زمین کے علاوہ دیوار پر ماربل ہو تو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ زمین پر، دیوار پر جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی حاجت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو، وہ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے۔ ایسی بیماری کہ وضو یا غسل سے اس کے بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، تو اب اس صورت میں تیمم کر سکتے ہیں۔ ایسی بیماری کہ وضو کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا وہ دیر میں اچھی ہوگی، اسی طرح غسل کا، تو اب اس صورت میں تیمم کی اجازت ہے، تیمم کر سکتے ہیں۔ یا خود اپنا تجربہ ہو کہ جب بھی وضو یا غسل کیا بیماری بڑھ گئے تو اس صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ یا یوں کہ کوئی مسلمان اچھا قابل طبیب جو ظاہری طور پر فاسق نہ ہو وہ کہہ دے کہ پانی نقصان کرے گا، تو ان صورتوں میں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر سر سے نہانے میں پانی نقصان کرتا ہو تو گلے سے نہائیں اور پورے سر کا مسح کر لیں۔ جہاں چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا پتہ نہ ہو وہاں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر اتنا آب زمزم شریف موجود ہے جو وضو کے لیے کافی ہے تو تیمم جائز نہیں ہے، تو یعنی آب زمزم سے وضو کرنا ہوگا۔ اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہے اور نہانے کے بعد سردی سے بچنے کا کوئی سامان بھی نہ ہو تو تیمم جائز ہے۔